اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ رحمان کا اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ چند باتیں۔ پہلی بات، اکثر مصحف میں لکھا یہ مدنی صورت ہے، بہرحال اس میں علمی اختلاف موجود ہے اور اس کے مضامین بھی بتاتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، اور کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام ہے ان کا، انہوں نے بھی اس صورت کو مکی کہا ہے۔ یہ ایک علمی اختلاف چلتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بعض روایات احادیث میں اس کو عروس القرآن، قرآن کریم کی دلہن کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کی دلہن سے مراد قرآن کے جو مضامین کا خوبصورت پہلو ہے، جس میں جنت کا نظارہ بھی ہے، وہ بیان بھی ادھر ہے، اور جو قرآن کا صوتی آہنگ ہے، جو قرآنک میلڈی ہے، وہ بھی یہاں پر ہمیں ملتی ہے۔ پھر یہ وہ صورت ہے کہ جس میں دونوں مخلوقات، انسان اور جنات، دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا۔ آیت نمبر سورہ ذاریات کی آیت 56 میں ہم نے پڑھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات اور انسان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ وہ صورت ہے جس میں جنات اور انسان دونوں سے بیک وقت اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت 31 مرتبہ عطا کی ہے، وہ ہمیں یاد بھی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 78 آیات ہیں اور 31 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس آیت کو جب جنات نے سنا تو حضور نے فرمایا صحابہ کو، تمہارے بھائی جنات، کیا پیارا جملہ ہے، تمہارے بھائی جنات نے جب یہ سورت سنی تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب دیا، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جس کو ہم جھٹلاتے ہوں، فَلَكَ الْحَمْدُ، تمام تعریف تمام شکر اے اللہ تیرے لیے ہے۔ تو حضور نے جنات کا یہ جواب صحابہ کو سکھایا، اور آج احادیث کی روایات میں موجود ہے، ہم بھی ابھی ہم نے پڑھا، ایک دو مرتبہ بعد میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ اب آئیے سورہ رحمان کا آغاز کریں، مکی مضامین اس میں بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، انتہائی رحم فرمانے والا، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا، بولنے کی صلاحیت۔ ایک رائے یہ بیان کی گئی کہ علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا رسول اللہ کو علیہ السلام، خلق الانسان، اللہ ہی نے حضور کو پیدا فرمایا، ایک یہ رائے بھی بیان کی گئی۔ اور عموم کے اعتبار سے کیا ہے، رحمان ہے اللہ، جس نے سکھایا قرآن، اسی نے پیدا کیا انسان کو اور اس کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ایک اور اہم بات، قرآن سکھانے کا ذکر پہلے، انسان کے پیدا کرنے کا ذکر بعد میں، حالانکہ ترتیب میں کیا ہے، انسان پہلے زمین پر آیا پھر قرآن، لیکن نہیں، تمہاری حاجات کو پورا کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ زمین اور آسمان 6 دنوں میں پیدا ہوئے، پھر تقسیم آئی تھی، 2 دن میں زمین کا پیدا کیا جانا، 4 دن میں زمین میں خوراک مقرر کیا جانا۔ زمین پہلے بنا کر اللہ نے سجائی، انسان بعد میں بھیجا ہے۔ ہدایت کا اہتمام اللہ نے پہلے کیا، انسان بعد میں بھیجا ہے، یہ ہے اہم بات۔ جب باقی ضروریات کو پورا کرنے کا اللہ نے اہتمام فرمایا تو ہماری روح کی ضرورت ہے قرآن، ہمارے لیے رہنمائی، ہمیں ہدایت میں سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ نے اس کا اہتمام بھی پہلے کیا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، سننے کی بھی، دیکھنے کی بھی، لیکن بولنے کی صلاحیت قیمتی ترین صلاحیت ہے۔ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، یہ وہ جاندار ہے کہ جو اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے۔ اللہ کی 4 ٹاپ کی باتیں اس ایک آیت میں، 4 عروج کی باتیں اس ایک آیت میں، ان 4 آیات میں، معاف کیجیے گا، 4 عروج کی باتیں ان 4 آیات میں۔ نمبر 1، رحمان، اللہ کی سب سے زیادہ جس صفت کی ہمیں ضرورت ہے وہ رحمان کی ہے نا، انتہائی رحم فرمانے والا، تو ٹاپ کی صفت اللہ کی رحمان۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، سب کچھ اللہ ہی نے تو سکھایا، پچھلی تورات انجیل بھی اللہ نے دی تھی، باقی علوم فنون اللہ ہی نے سکھائے، لیکن علوم میں ٹاپ کا علم قرآن۔
خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے جنات کو بھی بنایا، فرشتوں کو بھی بنایا، چرند کو بھی بنایا، پرند کو بھی بنایا، لیکن اللہ کی تخلیق کا ماسٹر پیس انسان، سبحان اللہ، ٹاپ کی مخلوق انسان۔ علمہ البیان، اللہ نے بیان کی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، سب صلاحیتیں اللہ نے دی مگر بولنے کی صلاحیت کو ہائی لائٹ کیا۔ اب ان 4 آیات کا حاصل کیا ہے؟ وہ اللہ جس نے اپنی رحمانیت کے طفیل بہترین مخلوق انسان کو بہترین علم قرآن کریم عطا فرمایا، اسے اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ دوبارہ، وہ اللہ جس نے اپنی رحمانیت کے طفیل بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن کریم عطا فرمایا، اسے چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کرے۔ اسی وزن پر وہ حدیث الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ ایک وزن ہو گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو کوشش کریں گے اس طرف ہمارا توجہ کا معاملہ ہو تاکہ ہم اس حدیث کے مصداق بن سکیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کلیشن کو ہاتھ میں ہو اور بندہ مچھر کو مارے، مکھی کو مارے، بے وقوفی ہے نا؟ اتنی بڑی تم مخلوق ہو بھائی، اشرف المخلوقات ہو، چھوٹے موٹے چکر میں ضائع نہ کرو اپنے آپ کو۔ کھانا پینا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی ایجوکیشن ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مقصد نہ بناؤ اس کو ذریعہ بناؤ اللہ کو پانا، یہ مقصد تمہارا ہونا چاہیے۔ تو توپ سے مکھیاں نہیں مارتے، کلیشن کوف سے مکھیاں مچھر نہیں مارتے بلکہ بندے مارتے جب لڑنا ہوتا ہے، تو سیدھی سی بات۔ لیکن تمہیں اتنی بڑی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی، چھوٹے موٹے کاموں میں ختم نہ کر دینا۔ 15 لاکھ کمانے کے قابل ہو گئے، حلال کما رہو، اچھی بات۔ جنت کمانے کے قابل ہو جاؤ، کتنی بڑی بات ہوگی، اللہ اکبر۔ اور وہ راستہ یہ ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سے مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک ٹیکنیکل بات نوٹ کیجیے گا، نجم ستاروں کو بھی کہتے ہیں، اور جو بیلیں ہوتی ہیں نا انگور کی بیل جیسے کہ، ان بیلوں کے لیے بھی نجم یعنی نجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں سورج اور چاند کا ذکر آ گیا، یہ آسمانوں کی بات، اب زمین کی بات ہے، تو ون نجموں کا ترجمہ بیلیں، جیسے انگور کی بیل کو چڑھایا جاتا ہے، یہ مراد دی گئی۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا اور اسی نے ترازو قائم کی۔ اللہ نے کاسمک بیلنس رکھا ہے، یہ اس پوری کائنات میں، یہ گیلیکسیز میں، یہ سولر سسٹمز میں اللہ نے کاسمک بیلنس رکھا، توازن، تبھی کائنات اسموتھلی فنکشن کر رہی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ اللہ نے بیلنس رکھا ہے، عدل کا معاملہ، تم بھی معاملات میں عدل کرو، چاہے وہ ناپ تول والی باتیں ہوں یا حقوق و فرائض کی باتیں ہوں، ناپ تول کا وسیع تصور، تم بھی کیا کرو، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ اللہ نے عدل کیا ہے، عدل پر کائنات کو بنایا، تم بھی عدل کا معاملہ اختیار کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم عدل کے ساتھ وزن کو قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول میں کمی نہ کرو۔ یہ توحید کا عملی تقاضا بھی ہے۔ جب اللہ کی مانو گے عدل میں رہے گا، اللہ کے عطا کردہ احکامات کی پیروی ہوگی، تو شوہر بیوی میں بھی توازن آئے گا، امپلائی میں بھی توازن آئے گا، حاکم اور محکوم میں بھی توازن آئے گا۔ کیوں؟ سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے عدل پر مبنی نظام کے قیام کی بات کرو گے تو سب کو سکون میسر آئے گا، عدل میسر آئے گا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی کھجوریں ہیں، یعنی گچھے ہی گچھے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے گروہ جن و انس، یعنی دونوں مخلوقات سے خطاب، اے ان جنات اور انسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آلاء کا لفظ، اس کا اکثر ترجمہ نعمتوں کا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور آلاء کا لفظ قدرتوں کے معنی میں بھی آتا ہے۔
کبھی کبھی قدرتوں کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ لفظ ٹھیکرے کا آسان لفظ اردو میں دستیاب ہمیں نہیں ہو سکا، لیکن بجتی ہوئی مٹی جو سخت ہو جائے، پک کر سخت ہو جائے، یعنی سخت پتھر کا جو ٹکڑا ہو، یہ ٹھیکرا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بجتی ہوئی مٹی سے ٹھیکرے کی طرح جو ہے پیدا فرمایا۔ سادہ سی بات، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یہ سادہ ترجمہ نہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو بنایا۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ دو مشرق دو مغرب، سادہ سی بات، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا وقت ہر دن بدلتے ہیں نا، ٹائم چینج ہوتا ہے، اسی طرح ہر دن ہر علاقے کے اعتبار سے سورج کے نکلنے کا جو اینگل یا زاویہ ہے وہ بھی بدلتا ہے۔ اس معنی میں ایک انتہائی مشرق اور ایک انتہائی مغرب سردی کا بنتا ہے، اور ایک انتہائی مشرق اور ایک انتہائی مغرب گرمی کا بنتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ ہم سب کا بھلا، ورنہ تفاسیر دیکھیں گے، مجھے بھی دیر میں سمجھ میں آیا تھا، میں اعتراف کرتا ہوں اس چیز کا۔ اور یہ تو دو کی بات ہو رہی ہے، آگے رب المشارق بھی آئے گا، بہت سارے مشرقوں کا رب، یہ سورہ معارج میں آئے گا، تھوڑی سی بات اور وہاں پر کر لیں گے انشاءاللہ۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں کا رب اور وہی دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دو سمندر جاری فرما دیے، دو سمندر ساتھ ساتھ جو آپس میں یلتقیان، جو آپس میں مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں سمندروں سے موتی نکلتے ہیں اور مونگے۔ مرجان اس کا ترجمہ مونگے، کیا مطلب؟ یہ بھی پتھر ہوتا ہے مگر اس میں پودوں کی طرح شاخیں ہوتی ہیں، پتھر ہوتا ہے مگر پودوں کی طرح شاخیں بھی پائے جاتی ہیں، مرجان۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں سمندروں سے موتی نکلتے اور مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں اونچے کھڑے ہیں پہاڑوں کی طرح۔ کون تھامتا ہے انہیں؟ اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جو کوئی اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال والی اور عزت والی ذات ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اسی اللہ سے مانگتے ہیں، سب اس کے محتاج۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ اللہ ہر آن نئی شان میں ہے۔ سبحان اللہ، ہر آن اللہ کی قدرت کے نظارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو جتنا جتنا انسان سمجھ رہا ہے، اللہ کی عظمتیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ انسانی وجود کو ڈاکٹرز جتنا ایکسپلور کرتے چلے جا رہے ہیں اور کھلتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کے نظارے اس وجود میں کس قدر ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، وہ اللہ ہر آن نئی شأن میں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب دونوں جنات اور انسانوں سے براہ راست خطاب۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان، ہم ان قریب تمہاری طرف توجہ فرمائیں گے اے جن و انس کی دو بھاری جماعتوں۔ بھاری سے ایک مراد بہت بڑے پیمانے پر اللہ نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا، بہت بڑی تعداد۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس، اگر تم قدرت رکھتے ہو کہ باہر نکل سکو آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے تو نکل کر دیکھو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم ہماری عطا کردہ طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ ایک معنی اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں جا سکتے، مر بھی جاؤ گے تو اللہ کے علم سے باہر
نہیں ہوگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب مجرمین کا تذکرہ ہے۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم دونوں پر چھوڑا جائے گا آگ کا شعلہ اور دھواں، پھر تم دونوں بچ نہیں سکو گے۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے میزائل ٹیکنالوجی نکال دی ہے۔ جب میزائل کو چھوڑا جاتا ہے شعلہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب پھٹتا ہے تو دھواں دھواں ہوتا ہے، تو بس زیادہ کھینچا تانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے، اور ابھی پتہ نہیں ہم لوگ راکٹ سے اور کہاں یا میزائل سے اور کہاں کہاں جائیں گے آگے۔ اتنا اسپیسیفک ہو کر تو بعض لوگوں نے قرآن کو سائنس کی بک ہی بنا ڈالا۔ دیٹ از ناٹ دا کیس، قرآن از بک آف گائیڈنس۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم دونوں پر چھوڑا جائے گا آگ کا شعلہ اور دھواں، پھر تم دونوں بچ نہیں سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں یعنی جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے، عذاب کا بیان آ رہا ہے، اس میں کیا نعمت ہے؟ ہاں، اللہ عذاب سے آج ہی ڈرا رہا ہے، پہلے سے ہی بتا رہا ہے، یہ بھی نعمت ہے، سمجھ جاؤ، بچ جاؤ۔ عذاب کا ڈراوا بھی ایک نعمت ہے کہ ڈرو گے تو بچو گے نا، تو بچنے کی کوشش کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ گلاب ہو جائے گا، سرخ چمڑے کی طرح۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جب گیلیکسیز ختم ہوتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں، تو ان کا کلر جو ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح ہوتا ہے، گلابی رنگت اس کی ہوا کرتی ہے، سرخ رنگت اس کی ہوا کرتی ہے۔ واللہ اعلم۔ یہاں بھی فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ گلاب ہو جائے گا، سرخ چمڑے کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ پہلی بات تو ہے کہ مجرم اقرار کب کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ریکارڈ اللہ کے پاس پورا ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں، بندوں کے اعضاء وہ خود گواہی دے رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کے چہروں کی علامتوں سے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ برے اعمال کی نحوست چہروں پر آ جاتی ہے اور خیر کے اعمال کے اثرات بھی چہرے پر آ جاتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورہ فتح کے آخر میں ہم نے صحابہ کرام کی عظمت پڑھی نا، چہروں پر نور ہے، کس چیز کا؟ اللہ کی اطاعت کے رنگ کا، سبحان اللہ۔ تو چہرہ بتا دیتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کے چہروں کی علامتوں سے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ چکر لگائیں گے اس جہنم کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان، طرح طرح کے الگ الگ عذاب ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم دونوں یعنی جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا، جہنم کے عذاب سے ڈرایا جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگلا رکوع ہے اہل جنت کا بیان آ رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ آج جو ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کر رہا ہے اس کے لیے جنت اور دو باغات۔ اس میں کئی آراء ہیں مفسرین کی، بہت ساری آراء ہیں۔ ایک رائے یہ عام اہل جنت کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی آرائیں ہیں، یعنی ابھی ایک حضرات کا بیان آ رہا ہے اور اس کے بعد دیگر حضرات کا بیان آئے گا، دونوں جنتی ہیں مگر ایک اعلیٰ درجے میں اور ایک عام درجے پر۔ یہ بھی ایک اختلاف تھوڑا بہت پایا جاتا ہے کہ پہلے کس کا بیان ہے۔ داخلی طور پر لگتا ہے کہ پہلے عام اہل جنت کا بیان ہے اور پھر اس کے بعد مقربین خاص اہل جنت کا بیان بعد میں آئے گا۔ ایک بات، دو جنتیں ہوں گی تو ایک رائے ہے کہ جنات کی الگ اور انسانوں کی
الگ، ایک رائے۔ بعض احادیث میں ایک اور بائفرکیشن ملی ہے، ایک میں سونے کے برتن، ایک میں چاندی کے برتن، یہ بھی رائے بیان ہوئی۔ ایک رائے یہ بھی بیان ہوئی جنت تو بہت بڑی ہے، آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کی جنت ہماری اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ کراچی کی بات نہیں ہو رہی بھائی، پاکستان ایشیا کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی آخری والا جو جہنم سے نکال کر ڈالا جائے۔ اب مسکرا مسکرا اگر اللہ سے باتیں کر رہا ہوگا اور اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، اللہ تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا، تو نے مجھے جہنم سے نکالنے کی کتنی بڑی بات ہے، یا اللہ تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا، اور حضور مسکرائے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، سزا بھگتی ہوگی اس نے، استغفر اللہ۔ لیکن آخری والا تو پہلے والوں کی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو ایک رائے یہ ہے، ایک جنت خاص اپنے گھر والوں کے ساتھ، بندہ ریلیکسڈ، اور ایک جس میں اس کے دوست آئیں گے، احباب آئیں گے، وہاں مزے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مختلف آراء مفسرین نے اس لیے بیان فرمائی کہ کچھ احادیث سے ملتا ہے، کچھ صحابہ کرام کے اقوال سے، اور جنت ہے ہی ایسی کہ اس کو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ تو 2 جنتوں میں یہ باتیں بھی مفسرین نے بیان فرمائی، تفاسیر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، دونوں باغ خوب شاخوں والے ہوں گے، بہت درخت ہی درخت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دل میں مانگتے رہیے اللہ میں جنت عطا فرما دے، اللہ شوق دلا رہا ہے، خدا کی قسم اللہ شوق دلا رہا ہے ہمیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، جو کورنگ ہوگی وہ ریشم کی، پیور سلک، جنت کا خالص ریشم۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کے پھل قریب جھک رہے ہوں گے۔ احادیث میں ہے بیٹھے ہوں گے، درخت سامنے، دل کر رہا ہے کہ میں کھا لوں یہ پھل، درخت جھکا، کھا لیا۔ سبحان اللہ، یہ جنت میں ہے بھائی، اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ جھکے گا درخت اور بندہ لے کے کھا لے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نیچی نگاہیں والی ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ 2 باتیں، نیچی نگاہ والیاں ہوں گی، جنتی عورتوں کی اس حیا کو، نگاہوں کے نیچے ہونے کو، ان کے مستور یعنی پوشیدہ رہنے کو اللہ نے بار بار نمایاں کیا۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری گھر کی خواتین کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج جو ہماری بہن بیٹی یہ حیا کا اہتمام کر رہی ہے، کل وہ جنتی عورت ہوگی، اور وہ بھی ہم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھا نا کہ حوروں کی سردار کون ہوگی؟ دنیا کی نیک عورت۔ سبحان اللہ، کیونکہ حوروں کو تو اللہ نے خاص اٹھان میں پیدا کیا ہوگا، نیک عورت تو دنیا میں ساری مشقتیں جھیل کر اللہ کی طرف جائے گی نا، اس کو حوروں کی سردار بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ بہت ساری باتیں بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ بالکل نئی اٹھان میں اللہ کھڑا کرے گا، کوئی بوڑھی بھی ہوگی تو اللہ جوان کر کے جنت میں اس کو لے کے جائے گا۔ مزید بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت و مرجان ہیں، اور موتی کھلے نہیں رکھے جاتے، اللہ تو سی پی میں رکھتا ہے محفوظ، اور گھر پہ لے آتے تو پھر باکسز کے اندر پوشیدہ رکھا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو عورت، سبحان اللہ، عورت کا مطلب ہی ہے وہ شے جسے چھپایا جائے۔ عورت کا لغوی معنی جس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ سیب کی مثال پھر ذہن میں لے آئیں،
چھلکا ہٹا دیں مکھیاں آ جائیں گی. سبحان اللہ. یہ جنتی عورتوں کی حیا اور شرم کو اللہ قرآن کریم میں بار بار ذکر فرما رہا ہے. کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت و مرجان ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بس نیکی عمدہ عمل کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. یہ دو احسان ہے، ایک بندے کا حسن والا معاملہ، حسن والا معاملہ وہ حسن عبادت، ایک عمدگی کے ساتھ بندہ عمل کرے، اللہ احسان فرما کر نعمتیں عطا فرمائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب دو اور جنتوں کا بیان ہے. علمی اختلاف کہ پہلی والی کس کی اور دوسری اب کس کا بیان. تو ایک رائے پہلے والے جو ہیں وہ عام اہل جنت، اب مقربین کا بیان. برعکس بھی آ رہا ہے، وہ تفاسیر میں دیکھیے گا. ہمارا آپ کا مسئلہ کہ ہمیں تو جنت چاہیے بھائی، ہم اللہ سے مانگیں. علماء تفصیل بیان کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب ادھر پہنچیں گے اللہ سارا کھول کے دکھا دے گا، سیٹل ہو جائے گا معاملہ. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں جنت چاہیے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کی کوشش و محنت کی توفیق دے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ، دونوں گہرے سبز سیاہی مائل ہیں. اس سے ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اپر لیول کی بات ہے. خوب گہرے سبز سیاہی مائل، سیاہی یعنی بلیک، مائل وہ نظر آئیں گے باغات. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے. وہاں بہتے ہوئے چشمے تھے، یہاں ابلتے ہوئے جوش کے ساتھ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں پھل اور کھجورے اور انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں انار کا ذکر ہے. بھائی آم پسند تو آم میں ملے گا انشاءاللہ، وہ جنت کا ملے گا اور سب کچھ ملے گا انشاءاللہ. کچھ کا ذکر قرآن نے کیا. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، ان میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہیں. پہلے کس کا بیان آیا؟ ہاں، سیرت کا. تو بھائی دنیا میں بھی جب رشتے طے کیا کریں نا تو سیرت کو دیکھنا چاہیے. اللہ نے جنتی عورت کی سیرت کا ذکر پہلے اور صورت کا ذکر بعد میں. اللہ کے ورث کس چیز کی ہے؟ صورت کی یا سیرت کی؟ ابو لہب کو ذہن میں رکھ لیں، سیدنا بلال کو ذہن میں رکھ لیں، کمپیریزن کر لیں، خود جواب آئے گا. اللہ کی قدر کس چیز کی ہے؟ سیرت کی. تو پہلے سیرت، ان میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کون سی عورتیں؟ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں محفوظ یعنی پردہ نشی ہوں گی. ارے ادھر بھی پردہ ہوگا؟ ہاں ادھر بھی پردہ ہوگا. سبحان اللہ. تو آج جو پردے میں ہے وہ کل ادھر پردے میں رہے گی جنت میں انشاءاللہ. اور آج بے پردگی ہے تو مسئلہ خراب. اور آج جن کو بے پردہ پسند ہے تو ان کے لیے بھی مسئلہ خراب. اور جن کو با پردہ پسند یعنی بیوی ہو تو با پردہ، بیٹی ہو تو با پردہ، ان کے لیے جنت ہے انشاءاللہ. حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں محفوظ یعنی پردہ نشی ہوں گی. یہ خیمے کون سے والے؟ وہ 8x10 والے خیمے جو ہوا میں اڑ بھی جاتے ہیں؟ نہ 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 نہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موتیوں کے محلات تو ہوں گے، موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور ایک ایک خیمہ 60 مائلز طویل ہوگا. کتنا؟ 60 مائل، 60 میل. اور ایک کونے پر بھی ہوگا، دوسرے کونے پر بھی ہوگا، تیسرے کونے پر بھی ہوگا، چوتھے کونے پر بھی ہوگا. یہ ہوں گے ہی ہوں گے. ایک جنتی کی بات ہو رہی. ایک ایک جنتی کی جنت بہت بڑی ہے. 60 مائلز طویل وہاں پر موتیوں کے خیمے ہوں گے. اور ایک بات پہلے آئی تھی نا، بڑی پیاری رائے مفسرین کی، ایک پوری جنت اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ایک پوری جنت دوستوں. آؤ تو بھائی آؤ مردانے میں آ جاؤ. ہمارے کہتے تھے نا پہلے، اب تو سبھی ختم. آؤ جی مردانے میں آ جاؤ، آؤ جی مہمان خانے میں آ جاؤ. وہ پوری الگ جنت، وہ مہمانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے، سب کے لیے. اور ادھر اپنے گھر والوں کے ساتھ الگ. سبحان اللہ. تو وہاں پہ دل لگا رہے گا بھائی انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ، متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، جنتی لوگ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے سبز قالینوں پر اور نہایت نفیس عمدہ بچھونوں پر. فرش ہوں گے، بچھونے ہوں گے مگر جنت کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آئیے جنات کا جواب دہرا لیں. لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جس کو ہم جھٹلاتے ہوں، بس تمام تعریف شکر ہے اللہ تیرے لیے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بہت برکت والا ہے جو جلال والا اور عزت والا ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.